اللہ سے تعلق کمزور ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ کی چھوٹائی کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ جب دل میں یہ احساس ختم ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ عبادت صرف عادت بن جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ دل پہلے ہی دنیا کی آوازوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ایک خطرناک حقیقت، اللہ سے دوری کی ابتدا کبھی بڑے گناہوں سے نہیں ہوتی۔ یہ ابتدا ہوتی ہے نماز کو ٹالنے سے، نظر کو آزاد چھوڑنے سے، اور دل میں یہ سوچ لانے سے کہ ابھی بہت وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دل میں دنیا کی محبت بس جائے وہ دل آخرت کی روشنی برداشت نہیں کر پاتا۔ آہستہ آہستہ دل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، حالانکہ اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان اگر سنبھل جائے تو بچ جاتا ہے، اور اگر غفلت میں رہے تو اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ یہ تو تھا پہلا حصہ۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے دل کی وہ نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق واقعی کمزور ہو چکا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کیونکہ یہ حصہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دلوں کی موت یہ نہیں کہ وہ دھڑکنا بند کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ نصیحت قبول کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ سے تعلق کمزور ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی حالت پر کوئی فکر ہی نہیں رہتی۔ نماز قضا ہو جائے تو دل بے چین نہیں ہوتا، گناہ ہو جائے تو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، اور اگر کوئی سمجھائے تو دل کہتا ہے یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دل زندہ نہیں رہتا، صرف سانس لے رہا ہوتا ہے۔ ایک اور خطرناک نشانی سن لیجئے، جب قرآن سن کر دل کانپنے کے بجائے بور ہونے لگے، جب دینی باتیں بھاری لگنے لگیں اور دنیا کی باتیں مزیدار محسوس ہوں، تو سمجھ لیجئے دل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ دل کو اندھا کر دیتا ہے اور اندھا دل حق کو پہچان نہیں پاتا۔ ہم کہتے ہیں دل نہیں لگتا عبادت میں، حقیقت یہ ہے کہ دل لگانے کی جگہ کسی اور نے لے لی ہوتی ہے۔ موبائل، شہرت، پیسہ، لوگوں کی تعریف اور نفس کی خواہشات، یہ سب مل کر دل کو اتنا مصروف کر دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ ایک چھپا ہوا راز سن لیجئے، جب اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو انسان کو برائی بری نہیں لگتی اور نیکی مشکل لگنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان انسان کو یقین دلا دیتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، حالانکہ تم ڈوب رہے ہوتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی حقیقت بھلا دے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اپنے دل سے ٹکراتی محسوس ہو رہی ہیں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، کیونکہ مردہ دل کبھی درد محسوس نہیں کرتا۔ اگلے حصے میں ہم اس راز پر بات کریں گے جسے جان لینے کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اللہ ہم سے کیوں دور ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اب ذرا دل تھام لیجئے کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جو بہت کم لوگ برداشت کر پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پہچانا۔ اللہ سے تعلق کمزور ہونے کا سب سے گہرا اور چھپا ہوا راز یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنی زندگی کے کنارے پر رکھ دیتے ہیں اور خود کو زندگی کا مرکز سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، مگر فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو مشکل میں یاد کرتے ہیں اور آسانی میں بھول جاتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے دوری شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اس نے دراصل اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا۔
ایک اور خطرناک حقیقت سن لیجئے، جب انسان اپنی عقل، اپنے تجربے اور اپنی منصوبہ بندی پر حد سے زیادہ اعتماد کرنے لگتا ہے تو دل سے توکل نکل جاتا ہے، اور جس دل سے توکل نکل جائے وہ دل اللہ کے قریب نہیں رہ سکتا۔ ہم کہتے ہیں میں خود سب سنبھال لوں گا، میں خود راستہ نکال لوں گا، اور یہی خود انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عاجزی عبادت کی روح ہے اور تکبر اللہ سے دوری کی بنیاد۔ ایک چھپا ہوا راز یہ بھی ہے کہ اللہ سے دوری اکثر نیکیوں کے غرور سے بھی آتی ہے۔ جب انسان یہ سوچنے لگے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں زیادہ نیک ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں، تو یہی سوچ دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اللہ کو ٹوٹا ہوا دل پسند ہے، مغرور دل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ظاہری عبادت کے باوجود اندر سے خالی رہتے ہیں، کیونکہ اللہ شکل نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ اگر آج آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے بھی اللہ کو زندگی کے مرکز سے ہٹا دیا ہے، تو یہ احساس اللہ کی طرف سے واپسی کا دروازہ ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اس بات پر بات کریں گے کہ اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ کیسے جوڑا جائے، اور وہ کون سا ایک قدم ہے جو زندگی بدل سکتا ہے۔ اب ذرا پوری توجہ کے ساتھ سنیے، یہ وہ حصہ ہے جس کے لیے یہ پوری ویڈیو بنائی گئی ہے، کیونکہ اگر یہاں سمجھ آ گیا تو اللہ سے دوری ختم ہو سکتی ہے، اور اگر یہاں بھی دل نے انکار کر دیا تو پھر ڈر ہے کہ دل مکمل طور پر سخت نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا پہلا قدم یہ نہیں کہ آپ زیادہ نفل پڑھیں، زیادہ تسبیح کریں یا لوگوں کو بتائیں کہ آپ بدل گئے ہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ سچ بولیں، خود سے یہ مان لیں کہ میں کمزور ہوں، میں غافل ہوں، میں نے اللہ کو نظر انداز کیا ہے، کیونکہ اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو جھکنا جانتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے قریب وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سب سے زیادہ محتاج سمجھے۔ اب دوسرا قدم سن لیجئے، اور یہ بہت بھاری قدم ہے، گناہ کو چھوڑنا۔ صرف استغفار کافی نہیں، اگر گناہ سے نکلنے کی نیت نہ ہو۔ ہم اکثر کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، اور اگلے ہی لمحے اسی گناہ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زبان کی توبہ دل کی توبہ کے بغیر جھوٹ ہے۔ دل کی توبہ یہ ہے کہ گناہ یاد آ جائے تو دل کانپ جائے، اور دوبارہ موقع ملے تو نفس کو روک لیا جائے۔ یہ آسان نہیں، مگر یہی اصل جہاد ہے، اور یاد رکھیے اللہ کوشش دیکھتا ہے، کامیابی نہیں۔ اب تیسرا قدم، اور یہ وہ راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، نماز کو فرض سمجھ کر نہیں، ملاقات سمجھ کر پڑھیے۔ یہ نہ سوچیں کہ کتنی رکعتیں پڑھ لیں، یہ سوچیں کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ نماز جس میں دل حاضر نہ ہو، صرف جسم کی مشقت ہے۔ نماز سے پہلے دل کو خاموش کریں، دنیا کو پیچھے چھوڑیں، اور یہ تصور کریں کہ اگر یہ میری آخری نماز ہو تو میں کیسے پڑھوں گا۔ اب چوتھا قدم، اور یہ دل کو نرم کرنے کا علاج ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ دل کو زندہ کرنے کا نسخہ ہے۔ روزانہ تھوڑا سا مگر سمجھ کر ایک آیت بھی اگر دل میں اتر جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن وہ آئینہ ہے جو انسان کو اس کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ اب پانچواں قدم، اور یہ بہت طاقتور ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا۔ لوگوں کے سامنے رونا آسان ہے، اصل طاقت تنہائی کے آنسو ہیں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی سن نہ رہا ہو، اور صرف اللہ ہو اور آپ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، دوزخ کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اب چھٹا قدم، اور یہ آخری نہیں مگر بہت اہم ہے، دنیا کی محبت کو کم کرنا۔
دنیا چھوڑنے کا نہیں کہا گیا، دل سے نکالنے کا کہا گیا ہے۔ پیسہ ہاتھ میں ہو دل میں نہیں، شہرت نظر میں ہو دل میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا کا غلام کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اب ایک بہت بڑا راز سن لیجئے، اگر آپ واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو شکر سیکھنا ہوگا۔ جو ملا ہے اس پر شکر، جو نہیں ملا اس پر صبر، یہی بندگی ہے۔ اور اب آخری بات جو دل میں بٹھا لیجئے، اللہ ہم سے نفرت نہیں کرتا، ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں دھتکارتا نہیں، ہم خود دور چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشخبری، اگر آج آپ نے دل میں واپسی کی نیت کر لی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ پہلے ہی آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ اسے گود میں لے لیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ویڈیو ختم ہوتی ہے مگر زندگی شروع ہوتی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے جڑنا ہے یا صرف سن کر آگے بڑھ جانا ہے۔ اگر اس پوری ویڈیو میں ایک بات بھی آپ کے دل کو لگ گئی ہو، ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اپنے رب کو یاد کیا ہو، تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو کامیاب ہو گئی۔ یاد رکھیے اللہ سے تعلق ٹوٹتا نہیں، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، اور رب وہ ہے جو ہماری ایک آہ پر بھی پلٹ آتا ہے۔ آج اگر دل میں نرمی ہے، آنکھ میں نمی ہے اور واپسی کی خواہش ہے تو یہ آپ کی نہیں اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ اسے ٹالیے مت، کیونکہ کل کا کوئی وعدہ نہیں، مگر آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنے رب سے جڑ جائیے، کیونکہ اللہ کے بغیر دل کبھی آباد نہیں ہوتا۔